السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان اور میں ہوئی ربنا۔ سیڈی صاحب جان چکے ہیں آغاز اس خبر کے ساتھ کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی چھٹی، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میں۔ موسمیات کے مطابق آج اور کل وقفے سے بادل برسیں گے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے گا۔ مل کر اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور کا موسم دل فریب ہو چکا ہے۔ شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری ہے، جس کے باعث جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہبسر گرمی کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہیں وہ باہر محسوس ہو رہی ہیں اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر چھتری پکڑ کر کھڑا ہونا بھی جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج اور کل وقفے سے بادل برسیں گے۔ تاہم اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 86% تک جا پہنچا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ البتہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ضلع انتظامیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر بارش ہوگی، تاہم تمام تر اقدامات جو ہیں وہ مکمل کر کے رکھیں۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ فیلڈ میں الرٹ رہیں تاکہ ابر رحمت شہریوں کے لیے زحمت نہ بن سکے اور شہریوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر کے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج دن بھر شہر کا موسم خوشگوار رہے گا، لاہور یہ موسم کو ضرور انجوائے کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں، بجلی کی تاروں، برقی کھمبوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ بارش کے باعث لیسکو کے 55 سے زائد فیڈر سٹپ کر گئے ہیں۔ فیڈر سٹپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور بارش کے باعث لیسکو کے 55 سے زائد فیڈر جو ہیں وہ اس وقت ٹرپ ہے۔ فیڈر ٹرپ اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ مسلسل ہلکی بارش سے ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات میں جو ہے وہ ہوش ربط اضافہ ہوا ہے، جبکہ انفرادی شکایات بھی درمار ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں ٹرانسفارمر خراب ہونے سے رات بھر بجلی بند رہی ہے۔ بجلی کی طویل بندی سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو کو اسٹاف اور مٹیریل کی شدید کمی کے باعث صارفین جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سب ڈویژن میں لائن اسٹاف کی کمی کے باعث انفرادی شکایات کا جلد ازالہ جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ جو صارفین ہیں وہ شکایات کر رہے ہیں، مگر ان کی شکایات جو ہے وہ سننے والا کوئی نہیں۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث 3200 سے زائد مزاجات متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 24,52,000 لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب میں پھنس جانے والے 9,99,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سہیل کیسر سے۔ سہیل بتائیے گا۔ دیکھیں، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور نقصانات کے جائزے کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں تو نقصانات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور خدشہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نقصان کا اندازہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، نقصانات کا تخمینہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی متعدد علاقے ایسے ہیں کہ جہاں تک سروے کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے اور ابھی مزید چونکہ پانی آنے کا بھی خطرہ ہے تو اہلکاروں کی زیادہ توجہ جو ہے اس طرف مرکوز ہے۔ اور بہرحال پی ڈی ایم اے نے جو نئی رپورٹ جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک پنجاب میں سیلاب کے باعث 3200 سے زائد موضوعات متاثر ہوئے۔ رات کو جو رپورٹ جاری کی گئی تھی ان میں موضوعات کی تعداد کافی کم تھی، لیکن اب مزید ان میں شامل ہو گئے موضوعات اور 3200 سے زائد جو علاقے ہیں ان کو متاثر ہونے کی رپورٹ میں اطلاع دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث اب متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 24,52,000 تک جا پہنچی ہے اور سیلاب میں پھنس جانے والے 9,99,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور سیلاب سے متاثر ہونے والے اضلاع میں متعدد کیمپ بھی لگائے گئے اور جو بھی ریلیف کی دوسری سرگرمیاں ہوتی ہیں
وہ بھی عمل میں آ رہی ہیں. اور ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں ہر ممکن سطح پر جاری ہیں اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن بہرحال سیلاب کی صورتحال چونکہ بہت سنگین ہے، ایک وسیع علاقہ ابھی تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو امدادی کارروائیوں میں بہت سی مشکلات بھی درپیش ہیں جن سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب دریائے ستلج میں ایک مرتبہ پھر پانی کی آمد متوقع ہے کہ دریائے ستلج میں گزشتہ دو تین روز سے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 2,54,000 2,52,000 مطلب اسی راؤنڈ اباؤٹ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے. مطلب پانی کی سطح جو ہے وہ مستحکم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہری کے پتن بھارت میں جو واقع ہے وہاں سے جو پانی آ رہا ہے، اب جب وہ اس میں شامل ہوگا تو یہاں پر پانی کی سطح جو ہے وہ مزید بلند ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ صورتحال دریائے ستلج میں خصوصاً خطرناک ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. اور دریائے ستلج سے منسلک اور ملحقہ جتنے اضلاع ہیں وہاں کے انتظامی حکام کو ایک مرتبہ پھر الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. اور فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی طرف سے بھی مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلابی ریلا آنے کا امکان جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ دریائے چناب کے حوالے سے بتایا گیا کہ مرالا کے مقام پر 96,000 کیوسیک پانی کا بہاؤ ہے. خانہ کی ہیڈ ورکس پر 1,20,000 کیوسیک پانی چل رہا ہے. لیکن ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. یوں جان لیجیے کہ اب یہ آخری مرحلہ رہ گیا ہے دریائے چناب کا کہ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,16,000 کیوسیک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور ممکنہ طور پر یہ 7-8 لاکھ کیوسیک تک بھی جا سکتا ہے. اور تریمو سے گزرنے کے بعد جب یہ پنجنت میں جا گرے گا تو اس کے بعد پھر جناب کے حوالے سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. راوی کی صورتحال البتہ مجموعی طور پر ابھی تک کافی بہتر ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل کیسر تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا. خبر دیں آپ کو 16 جون سے 2 سپٹمبر تک بارشوں اور سیلاب سے 182 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں. ملک بھر میں 640 افراد زخمی ہوئے ہیں. بارشوں اور سیلاب سے 233 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. مویشیوں کی ہلاکت کی تعداد 121 تک پہنچ چکی ہے. گجرانوالہ میں سب سے زیادہ 17 مکانات متاثر ہوئے ہیں جبکہ 8 مکانات پر کٹاؤ بھی کیا گیا ہے. لاہور میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع اور ٹریفک کی روانی متاثر رہی. اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے. جی حسن. دیکھیں 16 جون سے 2 ستمبر تک بارشوں اور سیلاب سے 182 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. ملک بھر میں 640 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ رپورٹ بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ بارشوں اور سیلاب سے 233 گھروں کو نقصان پہنچا. مویشیوں کی ہلاکت کی تعداد 121 تک جا پہنچی ہے اور گزشتہ 17 گھنٹوں میں کوئی نئی موت رپورٹ نہیں ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم اے کا ڈیٹا بتاتا ہے. ان کا یہ بھی کہا گیا کہ گجرانوالہ میں سب سے زیادہ 17 مکانات متاثر ہوئے. 8 مقامات پر جو ہے کٹاؤ ہوا اور لاہور میں نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا رہا. ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. آئندہ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے اور قادر آباد پر دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ موجود ہے. رپورٹ بتاتی ہے کہ دریائے راوی، چناب اور ستلج کے ملحقہ نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 5 ستمبر تک وقفے سے موسلادھار بارشیں جاری رہیں گی. اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منگلا ڈیم کا موجودہ لیول 1226.5 فٹ، گنجائش 82.8% ہے. تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا ہے جس میں موجودہ سطح 1549.78 فٹ ہے، 100% فل ہو چکا ہے. بھارت کا بھاکرا ڈیم 1672 فٹ 884.6% فل ہو چکا ہے. توسا بیراج سے 2,39,727 کیوسک پانی خارج ہوا. گڈو بیراج پر جو ہے تقریباً 3,42,846 کیوسک کا فلو ہے، معمولی اضافہ ہوا ہے. جبکہ کوٹ محمد مٹن میں دریائے سندھ میں درمیانی درجے کا سیلاب ہے. دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور دریائے راوی کا پانی شادرہ کے مقام پر نچلی سطح پر موجود ہے. یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ.
पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। हेड तरीमों से पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल भी नाजुक है, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का। उनकी जानिब से कहा गया कि सैलाब से 41 कीमती जानों का ज़िया हुआ। कल तक सैलाब से 2500 के करीब मुजाजात मुतासिर हुए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में वबा फैल सकती है और 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा। सैलाबी पानी निकलने के बाद रिलीफ का काम भी तेज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुसलसल अपडेट रह रही हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब और सकाफ़त उस्मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया है। उनका कहना है कि इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हैं वो भी साथ साथ अपडेट ले रही हैं। मज़ीद क्या कहा है आपको भी सुनवाते हैं। तरीमों पे जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर है पानी का, और सिर्फ तरीमों के अलावा बाकी जो तमाम हमारे डैम्स हैं या बाकी हमारी जो ब्रिजेस हैं सारे बराज, वो सारे उनके ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड है, पानी नीचे की तरफ रिसीड कर रहा है। सिर्फ तरीमों के ऊपर एक जो है वो इस वक्त बड़ा रेला जो है वो गुजर रहा है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो जंग तशरीफ लेके गई थी, आपने देखा वहाँ पर उनको जो है वो हेड तरीमों के बारे में ही उनको ब्रीफिंग दी गई थी, और उसके ऊपर उन्होंने रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया, और जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं हमारे सैलाब में घिरे बहन भाइयों को, उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने। DGPDM में इरफान अली काटिया का कहना है कि दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार है। सैलाब से पीर महल और खानेवाल के 30 मौजाजात मुतासिर हो सकते हैं। हेड सदनाई के मुकाम पर पानी का बड़ा रेला पहुंच चुका है। सैलाब के बाइस रिलीफ सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। मजीद कहा कि दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। हेड बलोकी पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मौसम की बात की जाए तो आपने देखा कल किस तरीके से नॉर्थ में, पिंडी में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कल बारिशें हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू और रिलीफ के ओवरऑल ऑपरेशन में ये तकालीफ ज़रूर हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि जो मेन चनाब का पानी का रेला था वो कल आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसको पर्सनली खुद विटनेस किया। वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है, और आज रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। इसी तरह जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है, और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसेक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और लास्ट 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजलाओं में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। नारवाल 77, रावलपिंडी 64, मरी 34 और डीजी खान में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर 21, गुजरांवाला 15, गुजरात 6, सियालकोट 6 और मुल्तान में 2 मिलीमीटर बारिश बरसी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिशें जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल बताइएगा। देखिए, इस मानसून के दौरान जिस तरह एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आया है, तो ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं सका, और मुसलसल बारिशों का सिलसिला ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के जो दीगर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी देखने में आ रहा है। अभी जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है इसके बारे में बताया गया था जी कि ये 2 सितंबर यानी आज तक ये प्रिवेल करेगा और उसके बाद कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके रंग ढंग देखकर महसूस हो रहा है कि अभी ये मजीद कुछ वक्त के लिए कयाम करेगा, क्योंकि कल से जो मुसलसल बारिश का सिलसिला, बारिश तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन ये है कि मुसलसल फुहार, कभी बूंदाबांदी, कभी हल्की बारिश का जो सिलसिला कल से चल रहा है वो आज सुबह से भी जारी है, और शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। और अगर मजमूई तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश नारोवाल में रिकॉर्ड की गई 70 मिलीमीटर, रावलपिंडी में 64, मरी में 34 और डीजी खान में 31 मिलीमीटर बारिश बरस गई।
लाहौर में तकरीबन 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, गुजरांवाला में 15, गुजरात 6, सियालकोट 6 और मुल्तान में 2 मिलीमीटर बारिश हुई और पंजाब के दीगर शहरों में भी ये सिलसिला चलता रहा। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिशें जारी रहने का इम्कान है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मुल्क के तमाम बड़े दरिया जो हैं उनके कैचमेंट एरियाज में भी मुसलसल बारिशें हो रही हैं और इसी तनाजुर में दरियाओं में पानी में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी सूरत हाल से सब्जियों की खेतों से मंडियों तक रसाई मुतासिर, सब्जियों की कीमतें अदम इस्तेकाम का शिकार। प्याज 100, टमाटर 160, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो फरोख्त। फलों में सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, पपीता 500, नाशपाती 350 रुपये किलो में दस्तयाब। मैसेज जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल बारिशों और सैलाबों की वजह से सब्जियों की जो सप्लाई है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि खेतों से मंडियों तक जो ज़राए अजनास की सप्लाई है उसमें ख़ासा जो है वो फ़र्क देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में और मंडियों में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा जो है वो हो चुका है। और मेयार के हवाले से बात की जाए तो बारिशों की वजह से मुतादिद सब्जियां जो हैं उनका मेयार भी जो है वो मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त शहर की जो है वो सिंहपुरा सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ और जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई है आज सब्जियों की, वो 7 सब्जियाँ उसमें महंगी की गई। टमाटर की कीमत एक बार फिर जो है वो 15 रुपये फ़ी किलो बढ़ाकर 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। प्याज दर्जा अव्वल 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया और इसी तरह लहसुन 290 रुपये फ़ी किलो, अदरक 460 रुपये फ़ी किलो और सब्ज़ मिर्च की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया और 120 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। तमाम कीमतें सिर्फ जो है वो सरकारी रेलिस्टों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में मेयार और क्वालिटी के हिसाब से सब्जियों की जो कीमतें हैं वो अलग वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से जो ताजर या आड़ती उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सब्जियों की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। मेयार जो है या क्वालिटी जो है उसमें भी जो है वो ख़ासा फ़र्क जो है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब कीमतों में भी इजाफा जो है वो हो रहा है। और अगर सूरत हाल यही रही सैलाबों और बारिशों की तो आइंदा आने वाले दिनों में कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मोहलनवाल में सैलाबी पानी ताहाल जमा है। सैलाबी पानी में लोगों के घर डूब गए हैं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मैसेज जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से, जो इस वक्त मोहनवाल के इलाके में ही मौजूद हैं। बताइए हसन, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया और बैराज के धारने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। इसी तरह लाहौर का जो एक इलाका है लाहौर की हदूद में आता है, चोंग मोहलनवाल का इलाका, उनसे मुल्हिका बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ गई आज से 3 से 4 रोज़ कबल। लेकिन आज तक उन बस्तियों में पानी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मेरे बैक साइड पे बिल्कुल बस्तियां मौजूद हैं जहाँ पर पानी आया, घरों में पानी जा चुका है, अभी तक वहाँ पर पानी मौजूद है। लेकिन वहाँ पर इंतज़ामिया फ़िलहाल यहाँ पर कोई पानी निकालने के लिए बंदोबस्त करती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि यहाँ पर जो तकरीबन 200 से ज़ायद यहाँ पर घर मौजूद हैं जिनके घरों में पानी गया, जिनके कमरों में पानी चला गया। जब यहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर हमारा जो है वो कीमती जेवरात हमारे वहाँ मौजूद थे, कुछ कीमती सामान मौजूद था, लेकिन वो हमें निकालने की मोहलत तक नहीं मिली। यहाँ पर कुछ अफराद मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। क्या आप इसी बस्ती में रहने वाले हैं? तो क्या आपको वक्त नहीं मिला यहाँ से निकलने का? उन्होंने कहा भी इंशाल्लाह ना तुहानू मौका देंगे इंशाल्लाह, पर मौका नहीं सानू मिला। दरियाए रावी का जो बंद था वहाँ पर मौजूद थे, तो किस तरह पानी दाखिल हुआ? सर असी जिसले वापस आए हैं ना उसले पिछे ही मतलब पानी आ गया, कहते फ्लड आ गया, पानी बन टुट गया तुहाडा। टूट गया? हाँ जी, कहते पिछे फ्लड आया तो बन टुट गया तुहाडा। जी, क्या आपका कहते हैं? आपका भी घर इसी बस्ती में मौजूद है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कैसे पानी निकलेगा, क्योंकि इंतज़ामिया तो वहाँ मौजूद नहीं दिखाई दे रही? सर रात को ऐलान हुआ था भी आज रात आपका इंतज़ाम कर लें, पानी की लोकेशन ऐसी है भी बांध टूट जाएगा। रात को सामान उठाया था, इस जगह पर आ गए थे जिस जगह वहाँ खड़े हैं। एक रात गुजारी, सुबह का दिन हुआ तो वापस चले गए, पानी 3 फुट नीचे था बांध के। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर अभी भी घरों में पानी खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर उमैर रईस इसको फोकस कर सके कि ये बिल्कुल घर बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ पर जो उसकी जो आबादी थी, इसके जो साइडों पर वो भी निकल गई, दरवाजे टूट गए, वो बिल्कुल गिर चुका है। यानी घर जो है इनके बर्बाद हो गए। ये दरिया निगल के ले गए इन बस्तियों को, और अब जो घर बच भी गए हैं वो भी उस पोजीशन में नहीं है
کچھ یا تو آہستہ آہستہ ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں یا ان کی بالکل جو نیت تھی وہ بھی بالکل جو ہے وہ کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن پانی یہ کب کیسے نکلے گا، انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ یہاں پہ آئے تاکہ پانی نکالیں، کم از کم وہ اپنے گھروں میں جا کے جو قیمتی سامان ہے اس کو تو وہ جو ہے اپنے قبضے میں لے سکیں. جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ. اہم خبر دیں آپ کو، امیر بلاش قتل کیس میں جے آئی ٹی نے گوگی بٹ کو قصوروار قرار دے دیا ہے. اس رائے کے مطابق گوگی بٹ نے امیر بلاش کو قتل کروانے کی منصوبہ بندی کی تھی. خواجہ عقیل اف گوگی بٹ کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ سے رابطے میں رہا، جبکہ جے آئی ٹی آئندہ پیشی پر گوگی بٹ کی ضمانت خارج کروانے کی استدعا کرے گی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر بتائیے گا. جی بالکل، بلاش ٹیپو قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ گوگی بٹ کو جے آئی ٹی نے جو ہے وہ گناہ گار قرار دے دیا ہے. ذرائع کے مطابق گوگی بٹ نے امیر بلاش کو قتل کروانے میں منصوبہ بندی جو ہے وہ کی تھی. خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ امیر بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ سے بھی جو ہے وہ رابطے میں رہا. گوگی بٹ ٹیپو خاندان کے تمام جو سابقہ قتل کیس ہیں اس میں بھی جو ہے وہ نامزد ملزم رہا ہے، اور تمام جو قتل کیس ہے اس میں اس کا جو ہے وہ عدالت میں چلان بھی گناہ گار کر کے بھجوایا گیا تھا. اس کیس میں بھی جے آئی ٹی نے جو ہے وہ گوگی بٹ کو گناہ گار جو ہے وہ قرار دیا ہے. اس والے سے ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی آئندہ پیشی پر گوگی بٹ کو جو ہے وہ ضمانت خارج کروانے کی جو ہے وہ استدعا کرے گی. امیر بلاش قتل کے بعد گوگی بٹ جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا. چند روز پہلے وہ سی سی پی او لاہور کے سامنے پیش ہوا اور یہ استدعا کی سی سی پی او لاہور سے گوگی بٹ نے کہ میں اس کیس سے جو ہے وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں. تاہم سی سی پی لاہور نے گوگی بٹ سے کہا کہ آپ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو. جے آئی ٹی کے سامنے جو ہے وہ چند روز پہلے گوگی بٹ پیش ہوا اور اپنے بیان ریکارڈ کروائے. تفتیش کے بعد جو ہے وہ جے آئی ٹی نے اب جو ہے وہ اس کو گناہ گار قرار دے دیا ہے، اور اس حوالے سے جے آئی ٹی ذرائع کہنا ہے کہ آئندہ پیشی پر گوگی بٹ کی جو ضمانت ہے وہ خارج کروا کے اس کو گرفتار کیا جائے گا. بلاش قتل کیس میں جو ٹیفی بٹ ہے وہ تاحال اشتہاری ملزم ہے، وہ بیرون ملک فرار ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ملزمان تھے ان کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور ان کے جو چلان تھے وہ بھی عدالتوں میں بھجوا دیے تھے. اب اس کیس میں جو ہے وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے جے آئی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ نے امیر بلاش قتل کیس کی جو مرکزی ملزم تھا ٹیفی بٹ اس سے بھی رابطے میں رہا، اور کیس کے متعلق قتل کیس کے متعلق تمام جو منصوبہ بندی تھی وہ جو ہے وہ گوگی بٹ نے کیا. تاہم اس حوالے سے جے آئی ٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کی مزید جو ہے وہ تفتیش جاری ہے، اور جو مرکزی ملزم ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور تمام ملزمان ہیں ان کا جو چلان عدالت میں بھجوا کر ملزمان کو عدالت سے سزا دلوائی جائے گی. کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے. ضلع انتظامیہ سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف ہے. ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن رک گیا ہے. گراں فروشوں نے شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی اور پھل کے دام بڑھا دیے گئے ہیں. سینکڑوں کریانہ اور میگا سٹورز کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران، بتائیے اس بارے. دیکھیے، چونکہ سیلاب ہے اور سیلاب کی وجہ سے ضلع انتظامیہ ایک طرف تو متحرک ہے اور امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے، جبکہ دوسری طرف شہر کے ریڈیس میں گراں فروشی عروج پر پہنچ گئی ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی رکنے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی اور روٹی بھی مہنگے ہونے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اس والے سے شہریوں کو دو ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، جس پہ شہر کی بڑی ہول سیل مارکیٹ، حقپری منڈی اور 4 سبزی و فروٹ منڈیوں میں جو نیلامی کا پروسیس ہے اس میں پیرا پورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹریٹس کی عدم موجودگی نہ ہونے کے برابر پائی جا رہی ہے. مسٹریٹس کی اضافی بوجھ جو ہے انتظامیہ پر بھاری بوجھ بھی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ SOPs کے مطابق فی مسٹریٹ نے روزانہ سرکاری کارڈ پہن کر 20 انسپیکشنز کرنے کے پابند ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی صورتحال سامنے نہیں آ رہی. پچھلے 4 سے 5 روز میں سیلابی صورتحال کی پیش نظر شہر میں جو ہے اس وقت گراں فروشی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو 89 اسٹیٹس ہیں جو کہ گراں فروشی اور کم ناپتول کرنے والوں کے خلاف روزانہ کریک ڈاؤن کرتے تھے، مگر ان کے خلاف کارروائیاں سامنے نہیں آ رہی. گراں فروشی سے مہنگائی کا تناسب بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے سینکڑوں کریانہ و میگا اسٹورز کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ نہ ہونے کے برابر ہے، جس میں بیف اور مٹن سرکاری نرخ سے 2 گنا زیادہ فروخت کیے جا رہے ہیں. دال، سبزیاں، سرخ سبز مسالہ جات اور اس کے ساتھ اسپیشلی آٹا، چینی بھی جو ہے
وہ مہنگی گراں فروشی کر کے مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سرکاری پیمانہ بھی کامیاب اب تک نہیں ہو سک رہا۔ شہری جو ہے وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ دکاندار شہد رویہ پر 1 سے 200 روپے جو ہے اضافہ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دے رہے ہیں، جیسے کہ ہے۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن کی 2 ستمبر تک کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق لاہور، اوکاڑا، شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ کے 62 متاثرہ فیڈرز میں سے 43 جزوی طور پر بحال ہوئے ہیں۔ پیسکو کے 85 فیڈرز مکمل اور 6 جزوی طور پر بحال ہوئے ہیں، جبکہ فیسکو کے متاثرہ فیڈرز میں سے 72 فیڈر عارضی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے مختلف علاقوں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور سیلاب کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی اسی طرح متاثر ہوا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن کی جانب سے آج 2 ستمبر تک کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لیسکو میں لاہور، اوکاڑا، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 62 متاثرہ فیڈر میں سے 43 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، جبکہ مکمل بحالی جو ہے وہ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ 2 ستمبر سے 5 ستمبر تک متوقع ہے۔ اسی طرح پیسکو کے علاقے سوات، بلیر، شانگلہ، سوابی اور ڈی آئی خان کے 12 گریڈ اور 91 فیڈرز متاثر ہوئے ہیں۔ پیسکو کے 85 فیڈرز مکمل اور 6 جزوی طور پر بحال کیے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گیپکو کے 10 گریڈ اور 87 متاثرہ فیڈرز میں سے 82 فیڈرز مکمل اور 5 جزوی طور پر بحال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیسکو کے زیر انتظام علاقوں ٹوبا ٹیک سنگھ، فیصل آباد، چنور، جنگ، سرکتا، میاں والی اور ڈی آئی خان کے 26 گریڈ اور 76 فیڈرز جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ پیسکو کے متاثرہ فیڈرز میں سے 72 فیڈرز عارضی طور پر جو ہے وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ میپکو کے زیر انتظام علاقوں میں 126 متاثرہ فیڈرز عارضی طور پر بحال کیے گئے ہیں۔ میپکو کے زیر انتظام علاقوں میں پانی اترتے ہی متاثرہ فیڈرز کی مکمل بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ اسی طرح ٹیسکو کے علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر کے 10 فیڈر متاثر ہوئے تھے۔ ٹیسکو کا 1 فیڈر مکمل اور 4 فیڈر عارضی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مانسیرا کے 3 متاثرہ فیڈرز میں سے 2 مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 48 گریڈ اور 455 متاثرہ فیڈرز میں سے 170 کو مکمل اور 256 کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی مکمل بحالی ترجیحات میں شامل ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔